حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کی پشت مبارک پر ہاتھ پھیرا تو ان کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والی ہر جان ذی روح مخلوق، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں پیدا کرنا تھا، نکل آئی۔ پھر اللہ رب العزت نے ان میں سے ہر انسان کی دو آنکھوں کے درمیان روشنی کی ایک چمک پیدا کر دی۔ پھر ان سب کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے روبرو لا کھڑا کیا۔ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے میرے رب، یہ سب کون ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا کہ یہ سب تمہاری اولاد ہے۔ آدم علیہ السلام نے ان میں سے ایک آدمی کو دیکھا تو ان کی آدمی آنکھوں کے درمیان کی چمک ان کی بہت بلی لگی۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، پروردگار یہ شخص کون ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ایک آدمی ہے جو تیرے ہی اولاد میں سے آخر امت میں ہوگا، جس کا نام داؤد ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ پروردگار، آپ نے اس کی عمر کتنی رکھی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 60 سال۔ آدم علیہ السلام کہا کہ پروردگار، اس کی عمر میری عمر سے 40 سال مزید دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہو گئی تو موت کا فرشتہ آ پہنچا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ابھی میری عمر کے 40 سال باقی نہیں ہے؟ تو ملک الموت نے کہا کہ کیا آپ نے وہ 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو نہیں دے دیے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے انکار کیا تو ان کی اولاد بھی انکار کرتی ہے، وہ بھول گئے تو ان کی اولاد بھی بھولتی ہے، ان سے خطا ہوئی تو ان کی اولاد سے بھی خطا کرتی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی قدرت نافذ ہوتی ہے۔ جب وہ ذات کسی کام کا ارادہ فرما لے تو کوئی چیز اس کے سامنے حائل نہیں ہو سکتی، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام ابو البشر ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ عنقریب ان کی پشت سے یہ ساری خلقت پیدا ہونے والی ہے۔ اور داؤد علیہ السلام کو خصوصی طور پر زیادہ حسن و چمک عطا کیا گیا تاکہ آدم علیہ السلام اس کے ذریعے ان کو پہچان سکے۔ تو محترم دوستو، ہر انسان کا عمل اور اجل مقرر ہے، اس میں کمی پیشی نہیں ہوتی۔ اور معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کی عمر امت محمدیہ کی طرح کم ہوتی تھی۔ بنی اسرائیل سابقہ امتوں میں سے آخری امت تھی۔ تو محترم دوستو، اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کچھ عطا کرے ان کو دوسروں کو بھی دیا کرے، خواہ دنیا کی کوئی نعمت ہو۔ اور خطا و نسیان انسان کی سرشت میں داخل ہے، کیونکہ ہمارے دادا آدم علیہ السلام سے نسیان ہوئی ہے۔ اگر ہم سے کوئی بھی خطا ہو جائے تو فوراً اس سے توبہ کرے اور آئندہ کے لیے ان گناہ سے پرہیز کرے اور ان سے نہ کرنے کی قصد کرے۔ دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو تمام قسم کے گناہوں سے نجات فرمائے۔ اللہم اغفر لذنبی کلہ ودقہ وجلہ وأولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ یا ارحم الراحمین، آمین آمین یا رب العالمین۔